آخری بات، علی بن ابی طالب سے بڑا کوئی مفتی دنیا میں گزر سکا ہے؟ ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی مفتی آ سکا ہے؟ عمر خطاب سے بڑا مفتی ہے؟ ایک جگہ بتائیں ایک کتاب میں کہ مفتی علی بن ابی طالب لکھا ہو، مفتی عبداللہ بن مسعود لکھا ہو۔ یہ پاکستان انڈیا کی لوکل بیماری ہے سر، یہ لوکل انسانوں نے خود اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کر دیا کہ میرا نام مفتی ہو گیا، میرا نام حاجی ہو گیا، میرا نام ڈاکٹر ہو گیا۔ میرے سے بڑا کون ہے ڈاکٹر اسرار کا اسٹوڈنٹ؟ میں ان کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں ڈاکٹر اسرار کا نام اسرار احمد ہے، ان کو ڈاکٹر ڈاکٹر بولتے رہتے ہو آپ، وہ ایک کجی ہے، ختم کرو۔ بالکل اسی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام ذاکر نائک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہے۔ یہ ٹائٹل اسلام کے خلاف ہیں، یہ آپ کے اندر کی نفسیات کے اوپر افیکٹ کرتے۔ یہ جادو کے اوپر اتنا اثر نہیں ہونا جادو کا ٹائٹل ہے جتنا اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ سحر زیادہ ڈیپر ہے، یہ زیادہ وونڈنگ ہے۔ اچھا ساحل صاحب، آپ کا یہ ماننا ہے کہ صرف پاکستان اور انڈیا میں یہ ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ کا کیا اس پہ رائے ہے کہ باقی جو دیگر ممالک ہیں، یورپ سائٹ پہ چلے جائیں، کیونکہ وہاں پہ کیا یہ ٹائٹلز استعمال نہیں ہوتے؟ اسکالرز مفتی دنیا میں ہوتے ہیں، نارمل پریکٹس ہے اس کو، اس طرح کا وہ جو ہے اسلام کے علاوہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ایک نارمل پریکٹس ہے۔ ساحل صاحب کے علاوہ کوئی اس کو سائیکولوجی، ساحل صاحب اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ علاوہ کوئی اس طرح کا، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے امتی کے علاوہ علی بن ابی طالب نے اپنے آپ کو مفتی نہیں کہا۔ عبداللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ مانتے علیہ ہیں۔ وسلم۔ تو یہ بتائیں شیخ، علی بن ابی طالب کو مفتی علی بن ابی طالب کیوں نہیں کہتے ہم؟ بھائی حضرت بات یہ ہے کہ اس زمانے سے آپ شروع کریں، آپ قرآن پاک کو لے لیں، چلیں بس اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ سن لیں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ۔ سامعین کرام، سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ میرے نزدیک ہر انسان ایک چلتی پھرتی حرمت ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کا ایک وقار ہوتا ہے، اور بلا وجہ کسی کی شخصیت کو موضوع بحث بنانا کسی دوسرے پر نہیں بلکہ خود پر ظلم ہے۔ جیسے بڑے کہتے ہیں کہ جب کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے تو ایک انگلی اس کی طرف ہوگی، 3 انگلیاں اپنی طرف ہوں گی۔ لیکن میں عرصہ دراز سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ساحل عدیم صاحب اور ان جیسے دوسرے حضرات دین مقدس کی اشاعت و ترویج میں بنیادی کردار ادا کرنے والے علماء کرام کو اپنی ہر مجلس میں طنز اور تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، جو ایک بالکل نامناسب حرکت ہے۔ آپ نظریاتی اختلاف کریں، 100 بار کریں، آپ کو حق ہے، اپنی رائے پیش کریں، آپ کو حق ہے، مگر یہ کیا آپ کی ہر ویڈیو علماء کرام کے بغض میں اور ہر لفظ ان کے خلاف طنز کا نشتر بن کر نکلتا ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں مگر ایسے طور پر کہ آپ کا انداز استفہامی نہیں بلکہ اپنی برتری کے احساس میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی بات کا مثبت انداز میں جواب دے تو آپ اس کی طرف بالکل متوجہ ہی نہیں ہوتے، مگر دعویٰ یہ کہ آپ تو صرف سوال کرتے ہیں۔ مگر بہرحال یہ ایک نامناسب رویہ ہے، بلکہ اخلاقی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ناقابل قبول جرم ہے۔ حالیہ پروگرامز میں سے ایک ایسی محفل میں ساحل عدیم صاحب نے جس شدت سے حضرات علماء کرام پر تنقید کی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اگر آپ نے ساحل عدیم صاحب کی گفتگو کو سنا ہے تو آپ ان کے لب و لہجے اور انداز میں چھپے طنز و تنقید کے تیروں کا جائزہ لیا ہوگا۔ بہرحال اب آتے ہیں جوابات کی طرف۔ ساحل عدیم صاحب نے کئی سارے اعتراضات کیے، ان میں سے ایک اعتراض یہ اٹھایا کہ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا کہ ان کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا دکھاؤ۔ کہا کہ کسی کتاب میں مجھے دکھاؤ کہ ان کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا ہو، حالانکہ وہ سب سے بڑے مفتی تھے۔ بے شک اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت بڑے مفتی تھے۔ اعتراض یہی کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مفتی کیوں نہیں لگاتے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مفتی کیوں نہیں لگاتے؟ تو آپ جواب کو توجہ سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اصول کو دیکھیں۔ اصول یہ ہے المراتب معتبرۃ فی الاوصاف، کہ اوصاف میں مراتب کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی جب کئی سارے اوصاف ہوں تو ان میں درجات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ دوسرا اصول یہ ہے ذکر الاعلی اولا من ذکر الادنی، کہ اعلیٰ کا ذکر کرنا ادنیٰ کے ذکر کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم اس کو قرآن کریم میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کئی سارے تھے۔ عبداللہ یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے، رسول اللہ یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے، نبی اللہ یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ عبداللہ عبد ہونا یہ بھی بہت بڑا شرف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا
آپ کو عبد کی بجائے دوسری صفات کے ساتھ خطاب کیا، جس سے یہ اصول نکلا ہے کہ اوصاف میں سے جو وصف بلند ہو، منصبوں میں سے جو منصب اونچا منصب ہو، اس کے ساتھ ذکر کرنا، وہ لقب لگانا، یہ زیادہ بہتر ہے، اگرچہ دوسرا جائز بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے منصب یا نبی کے ساتھ، یا ایھا النبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا آپ کی صفت مزمل کے ساتھ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا محمد الرسول اللہ۔ اب ہم دیکھیں جو صفت درجے میں بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ خطاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو صفات ہوں ان میں سے جو اچھی صفت ہو وہی انسان کے ساتھ ذکر کرنی چاہیے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اعزاز دیا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعزاز دیا ہے، انسان بھی اس اعزاز کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان کو اچھی صفت کے ساتھ خطاب کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صفت صحابیت کا درجہ بہت بلند ہے، اس وجہ سے آپ کو صحابی کہا جاتا ہے، صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ جو زمانہ تھا اس زمانے میں یہ اصطلاح موجود ہی نہیں تھی، حدیث ایک الگ فن نہیں تھا، فقہ الگ نہیں تھا، تفسیر الگ نہیں تھی، سب کچھ اکٹھے موجود تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک منبع اور جامع شکل میں موجود تھی۔ صحابہ کو کوئی مشکل پیش آتی، حضور کے پاس جا کر اپنا سوال رکھتے، اپنا مدعا رکھتے، حضور اس کا جواب دے دیتے، مسائل ہوتے مسائل پوچھتے، حضور اس کا جواب دیتے، تفسیر ہوتی تفسیر کے متعلق پوچھتے، حضور اس کا جواب دے دیتے، کیونکہ اس وقت منبع علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو القاب عطا کیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب کیا؟ صدیق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب المرتضیٰ، حیدر قرار، شیر خدا۔ ساحل عدیم صاحب بتائیں یہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ لقب دینا یہ تکبر کرنا ہے، صحابہ کے ساتھ یہ کیا ہے؟ القاب ہی تو ہیں۔ اب آپ بتائیں کیا ان القابات پر بھی آپ تکبر کا فتویٰ جاری کریں گے؟ اور یہ کہ ان القابات سے ان کا نفس خوشی محسوس کرتا تھا؟ ساحل عدیم صاحب بولیے نا، اب لگائیے فتویٰ۔ معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان القابات سے چوڑے ہوتے تھے؟ افسوس ہے ساحل عدیم صاحب پر۔ ساحل عدیم صاحب اب آئیے میدان میں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا یہ القابات غلط ہیں، آپ نے ان کو غلط کہا ہے، ان کو اسلام کے خلاف کہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ اپنے دعوے میں سچے اور حق بجانب ہیں تو آپ ممانعت کی کوئی دلیل پیش کریں۔ ایک طرف آپ خود کو نقوی کہنا درست سمجھتے ہیں اور دوسرے ممالک میں جا کر کہتے بھی ہیں، لیکن جب باری آئے علماء کو مولانا کہنے کی یا مفتی کہنے کی تو آپ کا معیار ہی بدل جاتا ہے۔ سامعین اکرام، درست بات یہ ہے کہ شریعت مقدسہ کا اصل مدار فطرت اور عرف پر ہے۔ کسی فعل کے حلال و حرام ہونے کی، جائز و ناجائز ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ خالق ارض و سما انسانوں کو نہایت مہذب اور متمدن دیکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ جھوٹ، لالچ اور بغض و عداوت کے حرام ہونے کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ قبیح افعال انسانی معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے۔ اسی طرح تکبر اللہ کے شایع نشان ہے۔ کوئی شخص اپنی ذات کے تکبر کے لیے کوئی طریقہ رائج کرے تو یہ بعینی جھوٹ اور عداوت کی طرح حرام ہے۔ لہذا قرآن کریم میں اپنے نام کے ساتھ تکبر کی نیت سے قوم اور قبیلے کے ذکر کو قبیح اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ قوم اور قبیلے کا ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بکثرت ملتا ہے۔ اسماء و رجال میں آپ دیکھ لیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد جگہ اپنے قریشی اور ہاشمی ہونے کو ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں آیا ہے شعوب و قبائل لتعارفوا، تعارف کی نیت سے قوم و قبیلے کا ذکر ممنوع نہیں ہے، مباح ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس وقت تمام علوم کا منبع موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام جب عرب سے باہر پھیلا تو لوگوں کو ضرورت پیش آئی مسائل کی، قرآن کو سمجھنے کی، حدیث کو جاننے کی۔ ان کے لیے علوم مدون کیے گئے، حدیث مبارکہ الگ لکھی گئی، پھر نئے مسائل پیدا ہوئے، ان کے لیے فقہ کو مرتب کیا گیا۔ اسی طرح صرف، نحو، منطق اور دیگر علوم مرتب کیے گئے۔
پھر جب یہ علوم مرتب ہو گئے تو جو حضرات جس فن میں مہارت حاصل کر لیتے انہیں اسی لقب سے یاد کیا جاتا۔ ایک بندہ حدیث میں ماہر ہے تو اس کو محدث کہا جانے لگا، ایک بندہ تفسیر میں ماہر ہے تو اسے مفسر کہا جانے لگا، ایک بندہ منطق اور بلاغہ میں مہارت رکھتا ہے، علوم عقلی اور نقلی میں مہارت رکھتا ہے تو اسے علامہ کہا جانے لگا، ایک بندہ فقہ میں مہارت رکھتا ہے اور مسند افتاء پر بیٹھا ہے تو اسے مفتی کہا جانے لگا۔ یہ کوئی تکبر کی نیت سے نہیں ہے، کوئی بولتا بھی نہیں تکبر کی نیت سے اور کوئی اپنے آپ کو کہلواتا بھی نہیں، اور ہاں جس کے دل میں یہ ارادہ ہو تکبر کی نیت سے وہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اسی طرح آپ نے ڈاکٹر پر بھی اعتراض کیا۔ علم طب بھی ایک فن ہے، جو بندہ علم طب میں ماہر ہو گیا اسے ڈاکٹر کہا جانے لگا۔ پھر اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں، جو بندہ جس شعبے میں ماہر ہو اسے اسی فن کا ماہر سمجھا جانے لگا، اسی پر ڈاکٹر کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ جو لقب دیے جاتے ہیں، مفتی ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، علامہ ہو گیا، عالم ہو گیا، یہ علمی عہدے ہیں، ان حضرات کو ان علمی عہدوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے ساحل عدیم صاحب نے کیا کہا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی لوکل بیماری ہے۔ کمال ہو گئی ساحل عدیم صاحب، کمال ہو گئی، آپ نے تو حد ہی توڑ دی کہ جی پاکستان اور انڈیا کی لوکل بیماری ہے۔ اگر آپ کی عقل ہوتی، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوتی، تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا، یوں تو دعوے تو آپ کے بہت بڑے ہیں، جی میں نے فلاں پڑھی ہے، فلاں پڑھی ہے، فلاں پڑھی ہے، میرا بہت بڑا مطالعہ ہے بھائی، لیکن اگر آپ کا مطالعہ ہوتا تو آپ اس طرح کی بات نہ کرتے۔ آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ صرف پاکستان اور انڈیا کی لوکل بیماری ہے، پہلی بات تو یہ ہے یہ آپ کی عقل کی بیماری ہے، یہ آپ کی فکر کی بیماری ہے، یہ آپ کی نظر کی بیماری ہے کہ آپ کی نظر وہاں تک پہنچی نہیں۔ تاریخ میں آپ دیکھیں، پوری تاریخ میں، پوری انسانیت میں، یہ صرف پاکستان اور انڈیا میں نہیں، بر صغیر کی بات نہیں، پوری دنیا میں یہ القابات ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ اسی علمی عہدے کی وجہ سے۔ جب اینکر نے حافظ صاحب سے سوال کیا کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ لقب پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے سے ساحل عدیم صاحب نے جواب دیا کہ اسلام کے علاوہ ہر جگہ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں جہاں یہ استعمال ہو رہا ہے وہاں اسلام نہیں ہے۔ ساحل عدیم صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں اسلام موجود نہیں ہے، اور جہاں اسلام ہے، جہاں پر علماء کرام ہیں، ان کو یہ لقب دیے جا رہے ہیں بطور تکبر کے نہیں، بطور علمی سند کے۔ تو دوسرے لفظوں میں ساحل عدیم صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب پوری دنیا میں اسلام نہیں ہے۔ ساحل عدیم صاحب کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ آگے حافظ صاحب نے جواب دیا کہ ساحل صاحب کے علاوہ کوئی اس طرح نہیں کہتا۔ تو آگے سے ساحل عدیم صاحب نے کیا جواب دیا؟ ساحل صاحب کے علاوہ کوئی اس کو سائیکولوجی، ساحل صاحب اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ کے علاوہ کوئی اس طرح کا، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے امتی کے علاوہ۔ اب دیکھیں کیا کہا ساحل عدیم صاحب نے کہ ساحل صاحب اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نظریہ ہے۔ اب دیکھیں محمد رسول اللہ بھی کہہ سکتا تھا، محمد رسول اللہ نہیں کہا، محمد بن عبداللہ کہا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا خیال کر رہے ہیں، اس کو جب خطاب کرتے ہیں، جب اس کا نام لیتے ہیں، محمد کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے تو صرف محمد نہیں کہا، محمد بن عبداللہ نہیں کہا، محمد رسول اللہ کہا ہے۔ ادھر کفار نے کہا کہ یہاں محمد بن عبداللہ لکھو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جگہ محمد رسول اللہ نازل فرمائے۔ ساحل عدیم صاحب کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی الگ سوچ ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، یہ کہنا بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کی الگ سوچ ہے، نظریہ ہے، جو ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں پر ساحل عدیم صاحب نے اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا لیا اور کہا کہ میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ایک ہے، جبکہ آپ غور کریں نبی کون ہوتا ہے؟ نبی تو اللہ کا منتخب شدہ ہوتا ہے۔ نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ معمولی نہیں ہوتی، نبی کی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی، وہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو کہتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، اپنی مرضی سے نہیں کہتا، اس کی جو بات ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ نبی کا جو اعتراض ہوتا ہے وہ اپنے فہم کی بنا پر نہیں ہوتا، نبی کا جو اعتراض ہوتا ہے وہ وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب کیا نعوذ باللہ ساحل عدیم صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، کہ میں جو اعتراض کر رہا ہوں میں وحی کے ذریعے اعتراض کر رہا ہوں؟ نبی کا قول حجت ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی اللہ کا منتخب شدہ ہوتا ہے، اور یہ کس کا منتخب شدہ ہے اس کی گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے۔ اس نے اپنی کئی ویڈیوز میں اقرار کیا ہے۔ بہرحال گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ساحل عدیم صاحب کے جو اعتراضات ہیں وہ بے بنیاد ہیں،
ان کی کوئی حقیقت نہیں. آپ حقیقت کو سمجھیں. علماء کرام کی ایک عظمت ہے، ایک مقام ہے. یہ ان کے ساتھ یہ القابات ہیں، ان پر اعتراض کرنا یہ سب بے بنیاد ہے.